الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ ہے. اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے انسان پر عنایت ہوتی ہے اور دوسری انسان کی کوشش اور محنت ہوتی ہے. یہ کس قدر بے وفائی ہے اور کس قدر ناشناسی ہے، کس قدر ناشکری ہے کہ اللہ کی طرف سے اس قدر عنایت ہو اور آدمی کو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہ ملے. اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش آج یہی ہو رہا ہے. غفلت ایسی ہمارے سروں پر مسلط ہے کہ اللہ کی طرف سے گھر کا بلاوا آتا ہے. سعودی عرب کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر افسوس کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی گئی اور اس میں حجر اسود کے سامنے کہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے موبائل اوپر کر کے تصویر بنا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس پہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ کیا ہے. یعنی اتنی بڑی عنایت کہ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بالکل سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی موبائل پہ تصویریں بنا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگوں کو فون پہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کہاں ہیں. ایسی غفلت، ایسی ناسپاسی اللہ کی نعمتوں کی. اور ہم بھی ان سے مختلف نہیں رہے کہ اللہ نے رمضان کی دولت عطا فرمائی لیکن تمہیں ہم سے کہاں پیار ہے. ہاں تمہیں تو نیند پیاری ہے. اقبال نے شکوہ میں کہا، جواب شکوہ میں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی جواب شکوہ میں کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، تمہیں ہم سے کہاں پیار، تمہیں تو نیند پیاری ہے. اپنی غفلتوں میں ہم ایسے مگن، اپنی ایک فینٹیسی کے اندر ایسے مگن ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی دولت اللہ کی طرف سے مل رہی لیکن اس کی عنایت در عنایت، عنایت در عنایت. امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. ان کے پاس سے ایک صاحب آئے تو ان کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے بڑی زبردست بات کہ اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا قیامت کے دن روز حشر میں کہ تمہارے پاس اختیار ہے اپنا حساب کتاب، یعنی جنت اور جہنم جانے کا فیصلہ اپنے ماں باپ سے کرواؤ یا مجھ سے کرواؤ. فرمانے لگے کہ میں فوراً اللہ سے کہوں گا اللہ جی میں نے تو آپ سے حساب کرانا ہے. اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ماں باپ تو بھلا چاہیں گے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کا بھی یہی جواب ہوگا
ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ وہاں فیصلہ اللہ سے کریں گے، ماں باپ سے نہیں کریں گے وہاں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا بھروسہ ہے۔ اللہ کی رحمت، ماں باپ تو کبھی غصے ہو جاتے ہیں، ماں باپ تو کبھی شکوہ دل میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بتاتے نہیں میں تجھ سے ناراض ہوں، بتاتے نہیں میں تجھ سے خفا ہوں۔ اللہ کی ذات اتنا کروڑوں کرم ہمارے اوپر متوجہ کیے ہوئے، اگر ہم پھر بھی اپنی غفلتوں کا شکار ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے کبار تابعین میں سے، کبار تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہو۔ تو کبار تابعی 120 صحابہ کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد حسن بصری بنے۔ حسن بصری اپنے زمانے کے اندر، حسن بصری کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی عشاء کے بعد اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، فجر تک کھڑے ہو کے عبادت کرتے۔ ان کے ہمسائے میں ایک بچہ تھا، تو اس نے حضرت کو دیکھتا تھا تو روزانہ دیکھتا تھا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس بچے نے ابا سے کہا، ابا کے چھت کے اوپر ایک ستون ہوتا تھا، ایک پلر ہوتا تھا، وہ پلر کہاں چلا گیا؟ کہ بیٹا وہ پلر نہیں تھا، وہ حسن بصری تھے۔ حسن بصری اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے عالم کہ تقریباً ہر وقت 2000-3000 شاگرد حضرت کے ساتھ ہوتے تھے، صبح شام انہی کے ساتھ ہوتے تھے۔ حسن بصری کا نام ایک بڑا نام ہے، بعض مرتبہ صحابہ کرام فرماتے تھے حسن بصری موجود ہے، اس سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، اتنا بڑا آدمی ہے حسن بصری۔ حسن بصری کا ایک مسلک تھا، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کا نوجوان بیٹا تھا، بڑا ہی سرکش، اور اس زمانے کے اندر شراب تو عام نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں وہ شراب پیتا تھا، اس زمانے میں اس زنا کا عادی تھا۔ یہ بہت ایسی کوئی غلط ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو اس نے نہیں کی تھی۔ تو اس کی ماں حسن بصری کی شاگرد تھی، تو حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، آپ میرے بیٹے کو سمجھائیے۔ حسن بصری فرماتے تھے ٹھیک ہے جی میں دعا کروں گا۔ حسن بصری ان کے لیے دعا بھی کرتے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ آج میرے بیٹے کا دل کچھ نرم ہے، آپ آئیے اور اس کو سمجھائیے۔ تو حسن بصری گئے اور جا کے اس بچے کو سمجھایا۔ کافی دیر سمجھانے کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہوں، لیکن گناہوں کی لمس اور لپٹ ایسی ہوتی ہے جو انسان کا پیچھے نہیں چھوڑتی۔ جب تک انسان عزم مصمم مضبوط ارادہ نہ کرے، جب تک اس کے پاس ایک مضبوط سہارا نہ، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ کہ گناہوں کی لپٹ ایسی ہے، انسان اس سے نہیں نکل سکتا۔ محض عمرہ کرنے سے، حج کر لینے سے، 30 روزے رکھ لینے سے، اعتکاف بیٹھ جانے سے گناہوں کی لمس نہیں چھوٹتی، گناہوں کی لذت نہیں چھوٹتی، جب تک انسان اس کی اصلاح نہیں کراتا، جب تک انسان اس کو چھوڑنے کے لیے سرگرم نہیں ہوتا، کوشش نہیں کرتا، ایسے گناہ نہیں چھوٹتے۔ چاہے 30 روزے رکھنے بڑے تقوی و طہارت کے ساتھ، اور یکم شوال کو ساری برابر ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی لمس ایسی ہے، نامحرم کو دیکھنے کی لذت ایسی ہے، اور حرام سننے کی لذت ایسی ہے، انسان اس سے نہیں بچ پاتا جب تک اس کی اصلاح نہ کرے، جب تک اس رذیلے کو نکالے نہیں۔ محض ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جانے سے کوئی کسی کا بخار ٹھیک نہیں ہوتا، محض ہسپتال ہو کر آ جانے سے کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ نہیں جاتی، اس کے لیے علاج کرانا پڑتا ہے۔ اگر مزاج کے اندر گناہ ہے تو گناہ ایک بیماری ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کرے گا چھوٹے گا نہیں، جب تک اس سے نفرت نہیں ہوگی، اس کی نفرت کے لیے باقاعدہ اعمال ہوتے ہیں، باقاعدہ کوشش ہوتی ہے۔ جب آنکھ کو غلط دیکھنے کی عادت ہے، آنکھ کو غلط دیکھنے کی لذت ملی ہوئی ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کروائے گا وہ لذت کی عادت ختم نہیں ہوگی۔ زبان کو غلط چکھنے کی لذت پڑی ہوئی ہے، دماغ کو غلط سوچنے کی لذت پڑی ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کرے گا نکلنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
لوگوں کا تزکیہ کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تزکیے کے لیے بھی آپ تشریف لائے، اور تزکیہ اسی کو کہتے ہیں ہر انسان کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی رذیلہ موجود ہے، اس رذیلے یعنی کوئی نہ کوئی گندگی انسان کی زندگی کا حصہ ہے کہ منفی مثبت سے مل کے بجلی بنتی ہے۔ انسان بھی، مسلمان بھی، اور اچھا اور نیک مسلمان بھی اچھے اور برے اعمال کا امتزاج ہوتا ہے، اس کا کمبینیشن ہوتا ہے، اس کے بعد بری چیزیں نکال کے اور اچھی چیزیں سامنے رکھ کے ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ برائی کا مادہ تو ہر انسان میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، کوئی تبلیغی جماعت میں گیا ہوا ہے تو اس کا تو گناہ کا دل ہی نہیں چاہے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا گندگی کی طرف آنے کا جی ہی نہیں چاہے گا، ایسا نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، 8 قسمیں اللہ نے کھائیں۔ اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تمہارے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، چاہے بوڑھے ہو جاؤ گناہ کا جی چاہے گا، چاہے کتنی ہی نیک بن جاؤ گناہ کی طرف لذت، گناہ اپنی طرف کھینچے گا، یہ گناہ میں لذت رکھی ہے اللہ نے۔ شیطان نے کتنے سال عبادت کی تھی، تب بھی تکبر کی لذت سے نہیں بچ سکا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی لذت بھی ایک قابل اصلاح ہوتی ہے۔ بہرحال تو جب تک اپنی اصلاح نہیں کراتا انسان ان چیزوں سے نہیں نکل پاتا۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، لیکن کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد پھر ختم۔ پھر دوسری مرتبہ ماں آئی اور کہا کہ آئیے میرے بیٹے کو سمجھائی، حضرت نے سمجھایا لیکن پھر ختم۔ حضرت سمجھ گئے کہ اب میرے آنے کا، میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک قلب کے اندر آ جاتا ہے کہ اس بندے کو سمجھانا ممکن نہیں، اس بندے کے لیے وقت نکالنا بیکار ہے، چنانچہ ایک مایوسی قلب میں پیدا ہو جاتی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو مایوسی قلب میں پیدا ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ اس بچے کے ساتھ کوئی بیماری ہوئی اور بیماری کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس کی ماں حسن بصری کے پاس آئی تو کہا کہ میرا بچہ موت کے کنارے پر ہے، آپ اس کو سمجھائیں کا نام۔ اب دل میں یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ اس کو سمجھانا بیکار ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب ظاہری بات ہے کوئی انسان عالم غیب تو نہیں ہوتا، بچے کے دل میں ندامت تھی، نوجوان ندامت دل میں پریشانی اور تکلیف، تو جب چوٹ پڑی نا، حسن بصری نے سمجھانے سے منع کر دیا تو بڑا جھٹکا لگا، تو یہ کیا ہو گیا، میں ایسا انسان ہوں کہ مجھے نیک لوگ میرے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو اس بات کو انسان اپنے سر پہ لے کے مزید نفرت کرنے لگے، مزید دین سے دور ہو جائے، اس سے اپنا ہی نقصان ہے، دین کا تو کوئی نقصان تھوڑی ہے۔ ابرہا جیسے مقابلے میں آئے اور کسریٰ اور فارس جیسے مقابلے میں آئے، دین کو اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، جی ضرورت ہمیں، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اصل میں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اس میں اصل میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ رب العزت نہ اپنی تعریف سے بڑے ہوتے ہیں اور نہ اپنی تنقید سے چھوٹے ہوتے ہیں، کہ کوئی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ بڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ حمد کی وجہ سے اللہ پڑھنے والے کو بڑا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑے نہیں ہوتے بلکہ پڑھنے والا بڑا ہوتا ہے، پڑھنے والے کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے جو چیز تجویز کرتی ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتی، اولاد کے فائدے کے لیے کرتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی محبت کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک ٹیچر ہے اپنے شاگردوں کو کہتا ہے پریکٹس کرو، تو وہ ٹیچر کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں طالب علم کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ طالب علم کامیاب اور کامران ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آنے سے انکار کیا تو جھٹکا لگا، کہنے لگا کہ اماں آپ حسن بصری کے پاس جائیں اور ان سے کہ ٹھیک ہے جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ضرور پڑھا دینا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، امت میں ایسے تقریباً سینکڑوں علماء گزرے ہیں، 200-300 ایسے علماء گزرے ہیں جو ہر زمانے میں مقتدا رہے ہیں۔ ان 200-300 علماء کے اندر جو 4 بڑے علماء ہیں وہ امت کے مرکزی مقتدا بنے، مرکزی رہنما بنے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جس کو امت نے ایکسپٹ کیا ہے اور ہزاروں لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اور ان میں ایک حسن بصری بھی ہے۔
اور حسن بصری کے ساتھ تقریباً 49 علماء یعنی 50 علماء کا ایک بینچ ہے جس کا مسلک یہ ہے کہ بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مسلک نہیں ہے یہ، اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ تھا، فتویٰ تھا کہ بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اکیلے حسن بصری کا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ 50 علماء اور ہیں جن کا یہ فتویٰ تھا کہ بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کے دلائل ایسے خطرناک ہیں کہ ہم لوگ ہل جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے قتل کر دو، مرتد ہے، 3 دن قید رکھو، نہ مانے تو قتل کر دو، اس طرح کے دلائل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن کیا ہے کہ ہماری بستی کے اندر صرف 5%، 6% لوگ نمازی رہ جاتے ہیں، اور جا کے دیکھو نا بستیوں کی بستیاں کھنگال لو، مسجد ویران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجفا کل الجفا، تمہیں بتاؤں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم تو کہیں سب سے بڑا ظالم اسرائیل ہے، آج وہ فلسطین پر بمباری کر رہا ہے۔ سب سے بڑے ظالم امریکہ ہے، اس نے افغانستان میں اتنے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیے، اس نے عراق میں لاکھوں لوگوں کی جانیں لی، اس نے لیبیا کے اندر تباہی مچا دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کہہ دیں جی سب سے بڑے ظالم مسلمان ہیں، انہوں نے 9/11 کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں الجفا کل، تمہیں بتاؤں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جی کون ہے؟ من سمع النداء فلم یصلی، جو اذان سنے، اذان کا وقت اور پھر بھی نماز نہ پڑھے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ایسے ظالموں سے ہماری بستیاں بھری ہیں۔ ایک بے نمازی کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے، یعنی اس کی نحوست کو پھیلایا جائے تو 40 گھروں تک جا سکتی ہے۔ تو بے نمازی خود کتنے عذاب میں ہوگا، خود کتنی تکلیف میں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو آپ خود سمجھیے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں نمازی نہ بنا سکا، رمضان کا مہینہ بھی ہمیں اللہ کے قریب نہ کر سکا۔ اور اللہ کی عنایتیں دیکھیں، میں جو آپ کو قصہ سنا دوں، حسن بصری نے کہا کہ اے خاتون تم میری شاگرد ہو، لیکن تم مجھے ایک ناجائز کام پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، میں پھر بتاؤں۔ بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، چلی جاؤ۔ ایک اور چوٹ لگ گئی، حسن بصری نے منع کر دی، وہ تمہاری جنازہ نہیں پڑھائیں۔ کامہ میری 2 نصیحتیں ہیں، 2 وصیتیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہ میری نحوست اتنی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی قبروں میں تکلیف ہوگی۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ مجھے گھر کے صحن میں دفن کر دینا، کہ میری قبر کسی کے سامنے نہ جائے، کہ مجھے جو عذاب ہو میرا اور اللہ کا معاملہ ہو۔ یہ بات کی اور یہ بات کر کے اس کا انتقال ہوا۔ اب خاتون نے اپنے کوئی 2-4 چند ایک لوگ تھے، ان کو بلایا اور غسل دیا، غسل کر کے گھر کے صحن میں، پہلے ایسے زمانے میں ہوتا تھا، لوگ اپنے بعض اعزاء کو اپنے گھر کے صحن میں دفن کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد جو عبداللہ ہیں، اس وقت مسجد نبوی کا باب سعود ہے، تو باب سعود کی جگہ پر اس وقت ایک مکان ہوتا تھا، اور اس وقت خزرج کی بستی ہوا کرتی تھی، تو یہاں پر ایک گھر تھا جس میں حضرت عبداللہ آپ کے والد کا انتقال ہوا، تو اسی گھر میں حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا، اور باب سعود کی جگہ پر یہ لوکیشن ہے ان کی قبر مبارک، حضرت عبداللہ کی قبر ہے جو آپ کے والد محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ تو بہرحال پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اجنبی بات نہیں ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ بارش شور مچا ہے، اور ایسا شور مچا، پتہ چلا حسن بصری آ رہے، تو حسن بصری میرے گھر میں آ رہے، اور وہ تو فتویٰ دیتے تھے کہ بے نمازی کی، تو اس کے پاس آ رہے ہیں کسی اور کے پاس، سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں بتا رہا تھا حسن بصری وہ شخص ہے جو پوری رات قیام کرتے تھے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک قیام کرتے تھے، اور فجر کے بعد حضرت کی نشست ہوتی تھی ظہر تک، حدیث کے درس کی، اور ظہر سے لے کے عصر تک حضرت قیلولہ کرتے تھے۔
زور کے بعد کھانا کھایا اور کھانا کھا کے حضرت قیلولہ کرتے تھے عصر تک، اور عصر کے بعد سے لے کے پھر عشاء تک مجلس ہوتی تھی، درس حدیث ہوتا تھا، اور عشاء کے بعد سے پھر اپنی عبادت. تو یہ حضرت کا معمول تھا. اور ظہر کے بعد بچے کا انتقال ہوا اور حضرت وہاں پہنچے اور ابھی کیا ہوا، آگے بچہ کہاں ہے کہ جی انتقال ہو چکا ہے، ہم اس کو دفن کریں. اس کی وصیت یہ ہے. دوسری وصیت میں تھوڑا سا بھول گیا. اس نے کہا کہ اماں میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈالنا اور بصرہ کی گلیوں میں مجھے گھمانا اور بتانا کہ بے نمازی کا انجام یہ ہوتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مقتدا اس کی جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. فرمانے لگے کہ اس کی ماں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کی قبر تیار ہوئی تو حسن بصری دروازے پہ پہنچے. کہنے لگے کہ میں جیسے ہی لیٹا ہوں تو تجلیات الہیہ متوجہ ہوئی اور خواب میں چند ایک فرشتے میرے پاس آئے اور کہا کہ حسن بصری بھاگو، اگر تم نے آج اس نوجوان کی جنازہ نہ پڑھی تو قیامت کے دن ہم سے مغفرت نہ مانگو. اوئے ہوئے ہوئے، ایک گنہگار بندہ جب اللہ کے پاس نادم ہوتا ہے تو اللہ کائنات کے نظام کو ہلا دیتے ہیں، اللہ کائنات کے مسئلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. جب گنہگار بندہ، جب ہم جیسا گنہگار، ہم جیسا گندا انسان اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو روتا ہے، ندامت کا اظہار، معافی مانگنا بات کی بات ہے، صرف ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو کیسے جوش آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان پر اعلان، جیسے ہماری مسجد میں اعلان ہوتا ہے اسپیکر کے ذریعے سے، آسمان پر اعلان ہوتا ہے اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ آج میرے فلاں بندے، فلاں بن فلاں بندے نے توبہ کی ہے، اے آسمان والو اپنی عبادت چھوڑ کے آج عید مناؤ کہ آج فلاں بندے نے توبہ کی ہے. رحمت باری تعالیٰ ہماری طرف ایسے متوجہ. عام دنوں کی بات کروں، یہ پھر رمضان چل رہا ہے، جمعے کا دن چل رہا ہے، دوستو رجوع اللہ کی ضرورت ہے. لمبی لمبی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو بندے سے تواضع چاہیے، انکساری چاہیے، آنسو چاہیے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگے. اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ لَأَنُّ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُصَبِّحِينَ. اللہ مجھے ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ دن باقی ہیں، آج کا دن ملا کے 8 دن ہے یا 7 دن ہے، یہ کچھ دن باقی ہیں. تو ان دنوں میں کچھ اپنا انتظام کیجئے، کچھ وقت مسجد میں گزاریے، کچھ قرآن کے سامنے گزاریے، کچھ مصلی پر بیٹھ کے گزاریے، کچھ تسبیح لے کر گزاریں، کہ کچھ اپنے آخرت کا انتظام ہم کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی